ویلکم ٹو لسنرس اینڈ ویورس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی قوانین کے مطابق حد کن صورتوں میں قائم ہوتی ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہوتی ہے. اسلامی قوانین میں جرائم کا ارتکاب کرنے والے کے خلاف حد جاری کی جاتی ہے، لیکن چند ایسی استثنائی صورتیں بھی موجود ہیں جن کی موجودگی میں بطور سزا حد جاری نہیں ہو سکتی، اور بعض ایسی استثنائی صورتیں بھی ہیں جہاں اگر حد جاری کر دی گئی ہو تو اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اس کی تفصیل آرڈیننس کی دفعہ 10, 11, 12 ہے کرمنل پروسیڈر کوڈ پاکستان پینل کوڈ میں ہے. اسے پہلے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں. اس قانونی معلوماتی چینل کو سپورٹ کریں. سب کے لیے بہت ضروری ہے، ہمیں قانون کا علم بھی ہونا چاہیے کہ ہم جب کوئی جرم ارتکاب کرتے ہیں جرم کا، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کی ہمیں سزا کیا ملے گی. اسلامی قوانین اور ملکی قوانین جو ہیں وہ کیا سزا وضع کرتے ہیں. دو مین ٹاپک ہیں اس میں حد کے کہ کب حد قائم نہیں کی جا سکتی اور کب حد پر عمل درآمد نہیں ہوگا. تیسرا وہ تو ظاہر ہے کہ حد جہاں پہ قانون اور شرعی طور پہ جرم ثابت ہو گیا، اسلامی شرعی قوانین کے مطابق اس پہ حد جاری ہو جائے گی، یعنی سزا کا وہ مرتکب ٹھہرایا جائے گا. کب حد قائم نہیں ہوتی، یعنی امپوز نہیں ہوتی. چوری کا مجرم اور جس کی چوری ہوئی ہو، اگر دونوں قریبی رشتہ دار ہوں تو حد قائم نہیں ہو سکتی. قریبی رشتہ داری میں میاں بیوی، نسل اولاد، مادری پدری، ماں باپ کے بہن بھائی اور اس کی اولاد وغیرہ کی سطح تک ہونا چاہیے. اس پر حد قائم نہیں کی سکتی کیونکہ وہ آپس میں رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، خونی رشتہ. ان کا اگر کوئی ایسی چیز لے بھی لی انہوں نے کی ہے، آپ کے علم میں نہیں آیا، آپ کو بعد میں پتہ چلا ہے، تو چوری یہ حد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر مہمان میزبان کی چوری کرے تو حد جاری نہیں کی جائے گی. اگر نوکر اپنے مالک کے حضر سے چوری کرے تو حد قائم نہیں ہوگی. اگر چوری آلات موسیقی، ضائع ہونے والی اشیاء خوردنی، جنگلی گھاس پھوس، مچھلی، پرندے، منشیات یا خنزیر وغیرہ کی تو حد قائم نہیں ہوگی. اگر چوری مال مسروقہ میں حصہ دار ہو، چور جو ہے مال مسروقہ میں حصہ دار ہے اور اس کے حصہ میں نصاب سے کم مال آئے تو حد جاری نہیں کی جا سکتی. اگر قرض خواہ مقروض کی چوری کرے اور قرض کی رقم مال مسروقہ سے منہا کر دی جائے اور باقی رقم اگر مقررہ نصاب سے کم ہو تو حد جاری نہیں ہوگی. اگر چور بحالت اکراہ یا اضطراری چوری کا مرتکب ہوتا ہے تو حد جاری نہیں کی جائے گی. اگر اکراہ سے مراد کسی شخص کی جانی مالی نقصان یا عزت کے خطرے کا خوف لا کر تو پھر جرم کرایا جاتا ہے تو وہ اس پہ لازماً، جبکہ اضطرار سے مراد ناقابل برداشت بھوک یا پیاس سے موت کے خدشے سے جرم کرنے والے پہ جرم کی حد مقرر نہیں ہوگی کہ وہ بھوک پیاس سے مر رہا ہے، لاچار ہو چکا ہے، اضطراری کیفیت ہے، کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں مل رہی اس کو، وہ اگر کھانے پینے کے لیے اس اضطراری حالت میں چوری کرتا ہے تو چوری کی حد قائم نہیں ہوگی.
اگر چور گرفتاری سے قبل ہی مال مسروقہ اصل مالک کو واپس کر دے اور خود کو حکام کے حوالے کر دے تو اس پر بھی حد جاری نہیں ہوگی۔ تو یہ تو تھا ناظرین اکرام چند پوائنٹس، چیزیں میں نے بتائی کہ جس پہ حد اسلامی شرعی قوانین کے تحت نہیں کی جا سکتی قائم۔ تو کچھ ایسی حد بھی ہیں شرعی قوانین میں جن پہ حد قائم ہوتی ہے جرم ہے۔ اگر مجرم خود اعتراف کرے لیکن حد پر عمل درآمد ہونے سے پہلے منحرف ہو جائے تو حد پر عمل نہیں ہوگا۔ اگر جرم شہادتوں سے ثابت ہو اور حد پر عمل درآمد سے پہلے گواہ شہادت سے منحرف ہو جائے، مکر جائے اور گواہان کی تعداد مطلوبہ تعداد سے کم ہو جائے تو حد پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ تعداد پوری نہیں ہے، شہادت پوری نہیں ہے۔ اگر کسی گواہ کے منحرف ہونے کے باوجود مطلوبہ گواہان کی تعداد موجود ہو، پوری ہو تو حد پر عمل ہوگا، سزا ملے گی اس جرم کی شرعی قوانین کے تحت، ملکی قوانین کے تحت۔ اگر وہ شخص جس کے ہاں چوری ہوئی ہے اپنا الزام واپس لے لے یا بیان واپس دے کہ مجرم نے غلط اعتراف جرم کیا ہے، گواہ نے جھوٹی شہادت دی ہے، تو تب بھی حد پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ ملزم کا بایاں ہاتھ یا بایاں انگوٹھا یا بایاں ہاتھ، اس کی کم از کم 2 انگلیاں یا دایاں پاؤں سر سے ہی غائب ہو، یا اگر مجرم ناکارہ ہو تو حد پر عمل دائم نہیں ہوگا۔ اگر مجرم کی تحویل سے مال مسروقہ گم ہو جائے یا خرچ ہو جائے اور اس پر حد کا اطلاق ہو چکا ہو تو مال مسروقہ کا معاوضہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں جناب یہ ہے کہ ضمن جو میں نے ابھی بتایا 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر میں عدالت مجاز دوبارہ سماعت کا حکم دے سکتی ہے اور تعزیر لاگو کر سکتی ہے۔ تو یہ تو شرعی اسلامی قوانین کے مطابق، ملکی قوانین کے مطابق حد کیا ہے جب کوئی جرم کرتا ہے مجرم، اور وہ جرم اسلامی اور ملکی قوانین کی طے کردہ وضع کردہ قواعد و ضوابط میں آتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی۔ حد کن صورتوں پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا اور کن صورتوں پر حد قائم نہیں ہوتی، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ میرے چینل کو آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویو کریں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے قوانین کا سطحی نجی روزمرہ کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور مجھے اپریشیٹ کریں گے، سبسکرائب کریں گے، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔